الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، چونکہ یہ عبادت ہے، قلبی اعمال میں سے ہے، لہٰذا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے۔ یعنی اچھی امید رکھنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اگر یہ امید ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوگی، من دون اللہ، غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید ہوگی، تو یہ شرک ہو جائے گا، تو پھر یہ عبادت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا امید بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے۔ امیدوں کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، کہ بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہو اور کسی اور سے امید نہ ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ عبادت ہے۔ اور دوسرا بھی نقطہ بھی اہم ہے کہ امید کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ صرف امید نہیں کہ بس دل کے اندر امید لگا کے بیٹھا ہوا انسان اور کوشش کچھ بھی نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا ساتھ میں، تو یہ پھر رجا نہیں ہے۔ جس امید کے ساتھ کوشش نہ ہو، جس کے ساتھ عمل نہ ہو، تو وہ رجا نہیں ہوتا، بلکہ اسے کہتے ہیں امانی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امانی۔ یہ رجا کا مخالف، رجا کی ضد ہے۔ رجا کی مخالف یا اس کی ضد کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ رجا امانی، الرجا والامانی۔ رجا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھنا، اور وہ امید کے ساتھ عمل ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ رجا کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ عمل ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ اور الامانی کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹی آرزوئیں۔ امانی کہتے ہیں جھوٹی آرزوؤں کو، جھوٹی خواہشات۔ یعنی امید ہے، آرزو ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ جھوٹی ہے۔ کیوں جھوٹی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ کوشش ہی نہیں ہے۔ ایک دنیاوی مثال، یعنی اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو بس دل کے اندر پھر وہ ایک ارمان سجائے بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی لگا لی کہ جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، دعائیں بھی کر رہا ہے، لیکن نہ وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، نہ تعلیم حاصل کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ علم حاصل کرتا ہے، مگر وہ صرف دل کے اندر امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور دعائیں بھی کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اسے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، میڈیکل کالج میں جانا ہوگا، پڑھائی کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے، ورنہ یہ امانی ہے، یعنی جھوٹی آرزوئیں۔ یہ جو امانی ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے، شیطانی چال ہے کہ شیطان جو ہے اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ دل کے اندر جھوٹی آرزوئیں پیدا کرتا ہے۔ اور جھوٹی آرزوئیں کیسے پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اس طرح بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ خیر فرمائے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ آسانی فرمائے گا۔ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، ورنہ یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ تو یہ جھوٹی آرزو انسان کو جو ہے نا فائدہ نہیں دیتی ہیں، کیونکہ جھوٹی آرزو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، یہ تو گمراہی ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ تو سچی امید ہے، سچی امید کے ساتھ کوشش ہوتی ہے، اور جھوٹی آرزوئیں رکھنا یہ گمراہی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 218 نوٹ کر لیں آپ لوگ، سورہ بقرہ آیت نمبر 218 218 ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، یعنی نیک عمل بھی کیے، ایمان بھی لائے اور پھر نیک اعمال بھی کیے، ہجرت بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، کوششیں بھی کی، محنت بھی کی۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، کوششیں کی، محنتیں کی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سچی امید رکھنے کے مستحق ہیں، یا امیدوار ہیں، یا امید رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سچی امید رکھتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کے سے اچھی امید ہے۔ کیوں؟ اور ایمان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کوشش بھی ہے، ہجرت بھی ہے، جہاد بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، تو یہ سچے لوگ ہیں، یہ اپنی امید میں سچے ہیں۔ یہ امانی نہیں ہے، بلکہ سچی امید ہے، رجا ہے، کوشش کے ساتھ ہے، یہ جھوٹی آرزوئیں نہیں ہیں۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر نوٹ کر لیں، آیت نمبر 29، سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، پوشیدہ طور پہ بھی، اعلانیہ طور پہ بھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان والے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا منافع تو اتنا زیادہ ہے کہ ہر دن جو ہے منافع کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ ہی فرما رہا ہے ان کے لیے، یعنی اپنی رحمت و برکتوں سے ان کو نواز رہا ہے، ان کا منافع ڈبل سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ بھی کم سے کم 10 گنا ملتا ہے ان کو، اور اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے اللہ پاک 700 گنا تک، بلکہ کچھ ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان کی بھی کیا ہے، یہ امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نفع عطا فرمائے گا تجارت میں، یعنی نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا، رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، انعام و اکرام ملے گا، اللہ کی جنتیں ملیں گی۔ تو یہ اچھی امید ہے، مگر امید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نمازوں کی ادائیگی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی نیک اعمال ہیں، محنت ہے۔ تو یہ امانی جھوٹی آرزویں نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب آیت نمبر 21، فرمان باری تعالی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اے لوگو یقیناً بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، آپ کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ، ایک عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک نمونہ موجود ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے پاس۔ حیات طیبہ، آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے اعمال جو ہیں، آپ کی سنتیں جو ہیں، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی اس اسوہ کے مطابق، اس رول ماڈل کے مطابق تم زندگی گزارو۔ یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، اچھا گمان ہے، اچھی سوچ ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی اچھی امید رکھتا ہے، تو امید رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنا لے، اپنی زندگی گزارے جیسے آپ نے زندگی گزاری، جیسے آپ نے اعمال کیے، آپ کے طریقوں کو اختیار کر لے، آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق، پیارے پیارے طریقوں کے مطابق وہ عبادتیں کرے، زندگی گزارے۔ تو اسوہ حسنہ جو ہے، رول ماڈل، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سیمپل ہونا چاہیے، کوئی عبادت کرنے کے لیے طریقہ ہونا چاہیے۔ تو جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے رول ماڈل، عمل کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی پوری زندگی، آپ کا دین، آپ کے طریقے، آپ کے پاکیزہ سنتیں، وہ اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اچھی امید، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید موجود ہے۔ لہذا اچھی امید رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عمل ہونا چاہیے، اور عمل یہاں کیا بتایا گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اتباع سنت، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید بھی ہے، اللہ کے اوپر ایمان بھی ہے، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان ہے، اور اس بات کے اوپر اس کو یقین ہے، ایک امید ہے کہ میں نے اپنے رب سے قیامت والے دن ملاقات کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے۔ آخری آیت نوٹ کر لیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 182، 182۔ ہم لوگ اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے،
لیکن یہ جو کہنا کہ بس اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، پھر کچھ بھی کوشش نہ کرنا، یہ امانی ہے، یہ رجا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے کہ یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 182 182، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ یقیناً بے شک میں تو بہت زیادہ، یہ لغفار جو ہے یہ تاکید ہے، یہ غفور بھی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، لیکن غفار اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مبالغہ ہے، تاکید کے ساتھ، یعنی یقیناً لاغفار یا لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لغفار و انی لغفار، کہ اور یقیناً بے شک، ضرور بالضرور میں بہت زیادہ، بہت کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ مبالغہ ہے یہاں کہ میں صرف غفار نہیں ہوں بلکہ بہت زیادہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا ہوں۔ مگر آگے کیا ارشاد فرمایا، کس کے لیے؟ لمن تابا، لمن تابا، جو میری طرف پلٹتا ہے، جو میری طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، جو مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، یعنی صرف اچھی آرزویں نہیں ہے بس، بلکہ کوشش ہے، محنت ہے ساتھ میں، تو میں غفار ہوں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا ہوں، مگر کس کے لیے؟ لمن تابا، جو پلٹتا ہے، جو لوٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، تو جو سچی توبہ کرنے والے ہیں میں ان کے لیے جو ہے نا غفار ہوں۔ لمن تابا و آمنا، اور جو اپنے ایمان کے اندر محنت کرتے ہیں، اچھی طرح ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، ایمان کو اپنے ترقی دیتے رہتے ہیں، نیکیاں کر کے ایمان کے اندر ایک جلا بخشتے ہیں، ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، لمن تابا، سچی توبہ کرتے ہیں، وہ آمنا، اور ایمان لاتے ہیں، صحیح ایمان لاتے ہیں، اچھا والا ایمان، وہ عامل صالحا، اور نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکیاں کرتے ہیں، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، مغفرت والا ہوں، مگر کس کے لیے؟ جو سچی توبہ کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، پھر ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے ہدایت کے راستے پہ ہی جمع رہتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، گمراہی کے راستوں کے اوپر نہیں چلتا، گمراہی کے راستوں کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ صراط مستقیم جو ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ، اتباع سنت کا راستہ، اس کے اوپر ہی قائم رہتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اس آیت سے میں بات بالکل وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مگر معاف کس کو کرے گا؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور نیک عمل بھی نیک ایمان بھی لاتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ پہلی بات کہ رجا جو ہے یہ عبادت ہے، لہٰذا امید رکھنا، اچھی امید رکھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے ہوگی تو یہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ امید کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے، امید کے ساتھ ساتھ کوشش ہونی چاہیے، بغیر کوشش کے جو ہے امید رکھنا صرف یہ بیکار ہے، کیونکہ وہ جھوٹی آرزویں ہوں گی جسے امانی کہتے ہیں، اور وہ گمراہی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اچھی امید رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، دل میں محبت ہو، یقین ہو، اچھی امید ہو، حسن ظن ہو اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہیں، اور مرتے ہوئے ہمارے دل میں یہی کیفیت پیدا ہو جائے جو صحابی رسول کی تھی، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس انسان کو مرتے ہوئے اس کے دل میں دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جس چیز کی امید کر رہا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، جس چیز سے وہ خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اسے بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی اعلیٰ کیفیت کے اندر موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔